ماہ صیام رمضان المبارک برکتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، رحمتیں تقسیم کرتا ہوا جلوہ گر ہوا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج اس کے 22 روزے گزر چکے ہیں، باقی ہمارے پاس 6 یا 7 ایام ہیں۔ ہمیں بھرپور انداز سے اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی سعی کرنی چاہیے۔ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے اگر گزشتہ ایام ہم اس مہینے کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر پائے تو رخصت ہوتے ہوئے ان لمحات اور ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹنی چاہیے، چونکہ جو پورا مہینہ گزرنے کے باوجود بھی محروم رہ جاتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا محروم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا، تو بعد میں جب پوچھا گیا تو آقا کریم نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہنے کی وجہ ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس مہینے میں بھی جو محروم رہ گیا تو کب اس کی محرومی دور ہوگی؟ برسات کے موسم میں بھی جو خشک ہی رہا تو اس کو روئیدگی کب ملے گی؟ بہار رت کے اندر بھی جن شاخوں پہ برگ و باز نہیں آیا تو پھر وہ ہری کب ہوگی؟ یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس کے بندوں کو ہر لحظہ نصیب ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں اس کی رحمتیں برستی ہیں، اور اگر کوئی اس مہینے بھی رحمتیں حاصل نہ کر پائے تو وہ پورا محروم ہے۔ برستی بارش میں جو اپنا برتن ہی الٹا رکھے گا تو ایک قطرہ بھی نہیں پا سکے گا، اور جو اپنا برتن سیدھا رکھے گا تھوڑی بارش کے اندر بھی اس کو کچھ حاصل ہو پائے گا۔ تو اگر ہمارے دل ٹیڑھے ہوئے ہم نے حصول برکت کے لیے، حصول نور کے لیے اپنے دلوں کے ظرف، اپنی جھولیاں اس کے حضور کشکول نہیں پھیلائے تو یہ مہینہ تو نور بانٹتا ہوا گزر جائے گا لیکن ہم محروم رہیں گے۔ تو میں آخری عشرے کے ان مبارک لمحوں میں ایک بار پھر بارگاہ عزدی میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ رکھا جائے۔ ہمارا نام محرومین میں، مطرودین میں اور ایسے لوگوں میں شامل نہ رکھا جائے جو ایسی بابرکت ساعتوں سے بھی دور کشید نہیں کر پاتے، بلکہ اس مہینے کی برکتیں اللہ ہمارے دل میں ڈال دے، ہماری روح میں اس کی برکتیں اتار دے، اور اللہ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جو دن گزرے اس میں جو اعمال خیر ہم سے ممکن ہوئے، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ انہیں قبول فرما لے، اور جو بقیہ 6 یا 7 دن ہمیں میسر آنے والے ہیں، اللہ ان دنوں میں ہمیں بھرپور سعی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے محبوب خود بھی بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے، اور شد المیزر کے لفظ ہیں، حضور کمر بستہ ہو جاتے اور شدید محنت کرتے اس عشرے میں، چونکہ اس عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک دن حضور نے حجرہ انور سے سر انور کو باہر نکالا تو 2 لوگ کسی معاملے میں الجھ رہے تھے، تو آقا کریم نے سر انور جو ہے وہ حجرہ مبارک کے اندر کر دیا، اور پھر فرمایا
کہ میں نے اس لیے سر انور نکالا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کون سی مبارک شب ہے، لیکن ان دو لوگوں کی باہمی الجھن کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو باہمی الجھن ہے، جو آپسی اختلاف ہیں، اس سے امت کتنی بڑی محرومیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایک تو بھرپور سعی کرنی چاہیے پورا سال ہی، اور ماہ صیام میں خاص طور پہ، کہ ہم دوسروں سے الجھاؤ نہ کریں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی الجھنا بھی چاہے، تم سے کوئی لڑنا بھی چاہے، تو تم کہو انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو، اپنے رویے میں نرمی پیدا کرو، طرز عمل کے اندر لطافت پیدا کرو، اور ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل میں شفقت، رحمت اور محبت اس طرح بھری ہو کہ تم اس کی خیر خواہی بجا لاؤ۔ اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے ماہ صیام رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ایک تو ہم روزہ رکھ کر کے بھوک پیاس گوارا کر کے غریب لوگوں کی، مفلوق الحال لوگوں کی پیاس اور بھوک کو عملاً محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد، 15 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد، جو بھی مختلف جگہوں پہ ملکوں میں مختلف اوقات ہیں، اتنے گھنٹوں کے بعد افطار تک پہنچیں گے اور ہمیں کھانا ملے گا، بلکہ بہت ساری انواع و اقسام کی چیزیں افطار کے دسترخوان پہ موجود ہوں گی۔ پھر بھی مشکل ہوتا ہے ان لمحوں تک پہنچنا، بالخصوص جو لوگ دن کو کام بھی کرتے ہیں۔ روزہ نصف صبر کہا گیا ہے، اور یہ غریب کی بھوک ہمیں دکھاتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہمارا وقت متعین ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد ہمیں کھانا، انواع و اقسام کی نعمتیں ملے گی۔ اور بھوک اور پیاس میں بلکتے ہوئے وہ لوگ جن کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمے کب میسر آئیں گے، تو وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بالخصوص بچے جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں، مفلوق الحال بچے ہیں، تو وہ کس طرح بے چینی اور اضطراب میں وقت کاٹتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو روزہ ہمیں احساس دیتا ہے۔ اب عید آئی تو عید کی خوشیوں میں ان محروم لوگوں کو شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کر دیا گیا، تاکہ تم صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر کے ان کو بھی، غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرو۔ اس لیے وہ عیدگاہ جانے سے پہلے دینے کے لیے ہمیں تلقین اور ترغیب دی گئی ہے، تاکہ وہ لوگ خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ بعض لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں عید سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ ذرا وہ تصور کریں کہ تم اتنے مصروف ہو کہ موجود پیسوں سے تمہیں پیسے نکالنے کی ضرورت جو ہے وہ فرصت نہیں مل رہی، اور دوسری جانب وہ ہیں کہ جو روز انتظار کرتے سو جاتے ہیں کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے۔ کاش کہ ہم ان لوگوں کی ضرورت کو عملاً محسوس کریں۔ اس مہینے کا ایک نام شہر المواسات رکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ پریشان حالوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، مفلوق الحال لوگوں کو اور ان کی مشکلات کو سمجھنے کا موقع ہے۔ مجھے اپنی ہمسائیگی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے لوگوں کے اندر غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ضرورت کو مقدور بھر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، شریعت ہم سے مواخذہ نہیں کرتی۔ ہمارے اوپر اتنا بوجھ ہمارے رب نے ڈالا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ہماری استطاعت کے مطابق ہی ہم مکلف بنائے گئے ہیں، اور ہمیں پوچھا بھی اس حوالے سے جائے گا۔ لیکن اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا بھی نہیں کرتے جو ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں، اور ہمارے لیے ان کو پورا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مشکل بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے تمثیل دی کہ کچھ لوگ صدقہ فطر جا کے کسی غریب کو دینے کی فرصت نہیں پاتے، انہوں نے رکھا ہوا، ان کے پاس ہے، وافر ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں یا مصروف ہو جاتے ہیں،
جبکہ اگر وہ بر وقت اگر کسی غریب کو پہنچ جائے تو وہ اپنی عید کی خوشیاں ان سے پوری کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ زندگی بخش چند سکے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ جا کے اس کی جھولی میں ڈال دیں اور جا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. تو پھر سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اچھا مسلمان تو بہت بلند شانوں کا مالک ہوتا ہے، شاید ہم اچھے انسان کہلوانے کے قابل بھی نہیں پہ رہتے. تو میں بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ یہ شہر مواسات، یہ محبتوں اور غم گساریوں کا مہینہ، یہ پیار اور الفت سکھانے والا مبارک مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ضامن بنے، اور جو دن گزارے ان دنوں کی عبادتیں، ریاضتیں، اچھے اعمال قبول کیے جائیں، اور جو آنے والے ایام ہیں اللہ ان ایام کو پوری مستعدی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں مجھے مولا کائنات زوج بطول اخی رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے کچھ کہنے کا کہا گیا ہے. تو آپ کی اگر توجہ میری جانب مبذول رہے تو چند کلمات ادا کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. جس پاکیزہ ہستی کا عنوان آج یہاں میرا اور آپ کا موضوع سخن ہے، وہ عالی مرتبت وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا وہ نور نصیب ہوا جو انہی کا مقسوم ہے. اور پھر غور کیجئے، یہ اعزاز کائنات میں کسی دوسرے شخص کو نہیں ملا جو، لیکن اس کو مسجد میں شہادت کا اعزاز تو نہیں ملا. تو یہ اعزاز صرف مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہوا کہ ان کی کعبۃ اللہ میں ولادت ہوتی ہے اور مسجد کوفہ میں ان کی شہادت ہوتی ہے. وہ آئے بھی اللہ کے گھر میں ہیں، گئے بھی اللہ کے گھر سے ہیں، اور جو درمیان کا ان کا وقت گزرا ہے وہ بھی دین کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے گزرا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور دین کی دعوت دی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے، لیکن سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا. اور ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے زبان سے قبول کر لیا ہو، عملی زندگی اس کی گواہی نہ دیتی ہو. اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا. وہ حضور علیہ السلام کے چچا کے فرزند تھے، حضور کے بھائی تو تھے ہی، لیکن حضور نے الگ سے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ کٹھن وقت تھا. اہل مکہ اپنا سب کچھ مکے چھوڑ کے چلے گئے تھے. مدینہ المنورہ کے لوگ خوشحال تھے. تو آقا کریم نے مواخات قائم کی، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا اور اس انصاری صحابی کو کہا کہ یہ تمہارے ذمہ رہا. تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی. اللہ اکبر. یہ اعزاز بخشا حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو لازم قرار دیا اور علامت ایمان کی بتائی ان کی محبت، کہ علی سے محبت مومن کرتا ہے اور علی سے بغض منافق رکھتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منافق کو بغض علی سے پہچان لیتے تھے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑے اور چہرے کے اوپر خشونت آ جائے، چہرے کے اوپر یبوست آ جائے، چہرے کے اوپر خوشی اور مسرت پھیلنے کی بجائے چہرہ بگڑنے لگے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اندر نفاق کا مرض ہے. اور اگر مولا کائنات کا تذکرہ کرنے سے چہرہ کھل کے گلاب بن جائے تو سمجھ لو کہ ایمان کی بہاریں ہیں جس کا ظہور چہرے سے ہو رہا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت علامت ایمان ہے، اور ان کا بغض، ان کی دشمنی، ان کی عداوت یہ نفاق کی علامت ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے یہ روایت مروی ہے، مکہ المکرمہ سے واپسی پر حجۃ الوداع کے موقع پر، اور حضور کے ہمراہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ غدیر خم کے مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے سایہ کرنے کے لیے کہا گیا تو سایہ کر دیا گیا، سائبان لگا دیے گئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی رکھے مالک تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ حضور نے دعا کی ہے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مستحق ہونا ہے، اور ان سے دشمنی، بغض، بیگانگی وہ اللہ سے دوری کا سبب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی محبت اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی ہے، اور منافق بغض علی سے پہچانا جاتا ہے، اس کو علی کا نام اچھا نہیں لگتا، علی کی عظمتیں، ان کے فضائل و مناقب اسے اچھے نہیں لگتے، اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے ان کا تذکرہ سن کر، جبکہ خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی تو حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، حضور کے رشتے میں بھائی لگتے بھی ہیں، اور حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار بھی دیا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، عظمتوں کا مینارہ نور ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں محدثین فرماتے ہیں کہ جن کے مناقب اور فضائل میں آئی ہیں وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شانوں کے مالک، شانوں کے مالک، رفعتوں کے مالک۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ آیا تو حضور نے کہا کہ اللہ میں یہ پرندہ اس کے ساتھ کھاؤں کہ جس کو تو محبت فرماتا ہے، جو تجھے پسند ہے۔ تو پھر مولا کائنات حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تناول کر رہے تھے۔ تو گویا کتنی احادیث مروی ہیں ان کی فضیلت میں، ان کے شرف میں، ان کے اعزاز میں، ان کی عظمتوں کا بیان میں۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور حکمت کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے، دانائیوں کا سرچشمہ ہے، علم و حکمت کا روشن حوالہ ہے، اور مدینہ العلم کا دروازہ ہے۔ اگر کسی نے علم کی خیرات لینی ہے تو دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ علی کے بغیر علم کا نور نصیب نہیں ہو سکتا، علی کے بغیر جو ہے وہ باطن کے اجالے نصیب نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ تو عظمتوں کا ہمالہ نور ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر نور میں رہتے ہیں اور جس مقدس جو ہے وہ دھرتی پہ رہتے ہیں، امام مالک نے کہا کہ جس نے مدینے کی مٹی کو بنجر کہہ دیا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمیں تو وہ خاک عزیز ہے جس خاک پہ حضور کے قدم لگے، وہ اڑتی ہوئی دھول عزیز ہے جس دھول کو حضور علیہ السلام کے شہر نور سے نسبت ہے۔ اقبال نے کہا تھا خاک کے طیبہ از دو عالم خوش ترست، آنکھ خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ ہمیں طیبہ کی مٹی پوری کائنات سے زیادہ اچھی اور بھلی لگتی ہے، اس لیے کہ یہاں حضور کا مرقد نور ہے، یہاں حضور رہتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے جب حضور واپس آئے تو یہ ایک لمبا اور طویل سفر تھا، اور کافی دیر صحابہ نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیکھا جو پیچھے مدینہ المنورہ رہ گئے تھے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو بے تابی میں اور بے چینی میں صحابہ مدینہ المنورہ سے باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے گئے۔ اچھا، ہوا کا رخ ادھر تھا جدھر سے یہ تبوک کے مجاہدین اللہ کے محبوب کے ہمراہ آ رہے تھے۔ تو یہ جب مدینہ سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے قدموں سے، ان کی سواریوں سے گرد اڑی اور وہ گرد فضاؤں میں پھیل گئی۔ تو گرد کا رخ ادھر تھا جدھر سے یہ اہل تبوک آ رہے تھے۔ تو انہوں نے اس گرد سے، اس غبار سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اماموں کے عزبے جو ہیں وہ اپنی ناک پہ رکھ لیے، جس طرح کہ انسان گرد سے بچنے کے لیے عمومی طور پہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب اپنی ناکہ پہ سوار تھے۔ حضور نے جب دیکھا کہ انہوں نے اپنے اماموں کے عزبے اپنے ناک پہ رکھ لیے ہیں اس گرد سے بچنے کے لیے، تو آقا کریم نے فرمایا اس کو پیچھے ہٹا دو، تم جانتے نہیں کہ مدینہ کے غبار میں بھی شفا رکھی گئی۔ تو جس شہر نور میں ان کے قدم لگے تو وہ مٹی بھی قابل شفا ہے، تو پھر ابو تراب کی شانوں کا عالم کیا ہوگا، جنہیں حضور علیہ السلام سے نسبتوں کا وہ رشتہ ہے کہ جو انہی کا مقصوم ہے، جو شانیں انہیں عطا کی گئی، جو رفعتیں ان کو عطا کی گئی، عظمتوں کا جو وہ ہمالہ نور بنے۔
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آپ سے الفت اور آپ سے پیار، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ اللہ کی محبت کے حصول کی ضمانت بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اصحاب پیمبر، دیگر خلفائے راشدین کی محبت، اس میں منافات نہیں ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا محب نہیں ہو سکتا، یا حضرت علی المرتضیٰ سے کوئی محبت کرنے والا ہو تو وہ حضرت عمر کا محب نہیں ہو سکتا۔ یہ منافات نہیں ہے، بلکہ یہ ساری محبتیں حضور کی محبت کا مظہر ہیں۔